ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، کھائیں گے، پیئیں گے، رہیں گے اور موت آئی مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ تو جسے سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، تو جسے سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ نئی زندگی کی ابتدا ہے، صبح ہے، اور وہ نئی زندگی بندے کو حضور حق پیش ہونا ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ اللہ کی اتنی وسیع کائنات بے پناہ نعمتوں کو استعمال کر کے اس نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا یا نہیں۔ اسے لوٹانا تو کچھ نہیں تھا، اس نے تو ساری زندگی لینا ہی لینا تھا، لیتا ہی رہا، لیکن وہ لے کر کبھی یہ بھی کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ پر بڑی نعمتیں فرمائی۔ کبھی سجدہ شکر بھی ادا کیا، کبھی زمین پہ پیشانی رکھی، کبھی دل میں اللہ کو بسایا۔ فرمایا نہیں، یہ لوگ دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے، رضوا بالحیات الدنیا، یہ اسی پہ خوش ہو گئے کہ اتنے پیسے کما لیے، حلال ہیں یا حرام پرواہ نہیں، اتنا بڑا عہدہ مل گیا، اتنا بڑا نام ہو گیا ہمارا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ آج کے عہدوں کی حیثیت کیا ہے۔ ذرا ان کھنڈرات کو جا کر دیکھو جن کے بنانے والے اور رہنے والوں نے پورے ممالک پر ذاتی حکومت کی، جو ان کے منہ سے نکل جاتا وہی قانون ہوتا تھا۔ آج ان کے قلعے، ان کے مقبرے سیرگاہیں بن گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ عبرت کوئی حاصل نہیں کرتا، انجوائے کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قلعہ کیسا تھا، یہ کمرہ کیسا تھا، یہ مقبرہ کیسا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں واپس میرے دربار میں حاضری کی امید نہیں، لا یرجون لقاءنا، میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، یہ کیوں ان کی امید آخرت سے منقطع کیوں ہو گئی؟ فرمایا یہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو، یہ دولت دنیا پہ اور دنیا کے کھانے دانے پہ اور دنیا کے لباس اور عہدے پہ اور مال و دولت پہ فدا ہو گئے اور اس پر راضی ہو گئے۔ واطمأنوا بها، اسی پر وہ بس کر گئے، مطمئن ہو گئے کہ بس ہمیں جو کچھ مل گیا یہ بہت کچھ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اس کے نتیجے میں وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہو، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی۔ لیکن اس کا انجام، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عظمت الہی سے آنکھ بند ہو گئی، آخرت کے حساب کا خیال ہی نہ رہا۔ آج ہم اگر اپنی حالت دیکھیں، لوگ دوسروں کو چھوڑو، کفار کو، غیر مسلموں کو چھوڑو، آج اگر آپ مسلمان ہم اپنی حالت دیکھیں تو یہ ہماری بیٹیاں جو آج میڈیا پہ ناچ رہی ہوتی ہیں، انہیں قبر یاد ہے؟ یہ مرد جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نچا کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہیں، اور انہیں یاد ہے کہ قبر میں جانا ہے؟ آپ اپنے کردار کو، ہم اپنے کہ یہ جو لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں، انہیں یہ خیال ہے کہ اس کا جواب بھی دینا ہے؟ یہ جو تباہیاں اور بربادیاں لا رہے ہیں، ان لوگوں کو خیال ہے کہ قبر میں کیا جواب دیں؟ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اخروی زندگی بھی ہے۔ تو یہ سارے مفادات کے اسیر ہیں۔ پیسے مل گئے، پچھلوں کو دے دیے، خود کو حملہ آور بن گیا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟
جن کو مار رہا ہے ان کو جانتا بھی نہیں کہ وہ ہیں کون، تو پھر انہوں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، کیوں اس کے لیے واجب القتل ہو گئے؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، فرقہ کیا ہے، کردار کیا ہے، لوگ ہیں کون، کرتے گئے مارے جا رہے۔ یا پھر دوسری طرف بچیوں کو نچا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب دوپٹہ تو رہا ہی نہیں۔ ہمارے دیہات میں تو عورتیں ہندوؤں کی رسومات اپنائی ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے شادی بیاہ میں موت میں بھی، تو کسی کا باپ یا بھائی مر جاتا یا خاوند مر جاتا تو وہ پھر بال کھول کر پھیلا لیتی تھی، دوپٹہ اتار کے نا بال کھول کے پھیلا لیتی۔ اب ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھو تو پتہ لگتا ہے سب کے ہی باپ بھائی مر چکے، کسی کا کوئی نہیں باقی رہا، سب کے ننگے سر اور کھلے بال ہیں۔ تو کیا یہ سارا جو ہمارا ماحول ہے، اس میں کوئی آخرت کا تصور کہیں ملتا ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہونے کا تصور کوئی ملتا ہے؟ کہیں اللہ کی یاد آتی ہے کوئی سین دیکھ کر؟ فرمایا یہ دنیا کی لذات، دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، اور انہیں ہماری ملاقات کا خیال ہی نہیں رہا۔ لا یرجو للقانا، یہ ہماری ملاقات کی تو توقع ہی نہیں رکھتے کہ اللہ کے حضور بھی پیش ہونا، یہ توقع ہی نہیں رہی انہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، جو کرتوت یہ کر رہے ہیں ان کا نتیجہ اور انجام دوزخ کی آگ ہو۔ یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی اپنا حساب جب دینا پڑے گا تو یہ جو کردار ہے اللہ سے دوری کا، غفلت کا اور آخرت سے نا امید ہونے کا، اس کے نتیجے میں جو دنیاوی اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں، یہ سارا سامان دوزخ کا ہے۔